السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برواية نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ الدعاء هو العبادہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ مالک العلام روزہ اور رمضان کی اہمیت، افادیت اور افضلیت بیان کرنے کے ساتھ اس آیے مبارکہ کا ذکر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں فرما دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس لازم یہ ہے کہ تم بھی میری بات کا جواب دو اور ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ رمضان المبارک میں جس طرح روزہ اور قیام اللہ کی بارگاہ میں اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا یہ رمضان کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ متعدد مقامات پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتے۔ ایک روزے دار جب وہ روزے کی حالت میں ہو، دوسرا امام عادل، ایسا امام، حکمران، سربراہ، ایڈمنسٹریٹر یا کسی بھی ادارے کو چلانے والا، وہ عدل کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے۔ تیسرا مظلوم کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، جب وہ دعا مانگتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، خواہ ہو فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ یعنی کتنا ہی بڑا کوئی گناہ گار بھی ہے نا، اگر وہ مظلوم ہے، اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح جامع الصغیر کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی اس کو سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر بھی لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مظلوم کافر بھی ہونا کہ اللہ کو نہیں مانتا، مرتد ہے، کافر ہے، یا کوئی ملحد ہی ہے جو مطلقاً اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، اگر اس پر بھی کوئی ظلم کرے گا تو وہ جب اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی بھی پکار سنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہیں، وَيَقُولُ الرَّبُّ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں لازمی تیری مدد کروں گا خواہ دیر سے ہی کیوں نہ۔ یعنی مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، روزے دار کا، عدل کرنے والے امام حکمران کا، اور مظلوم کا۔ اسی سے متعلقہ ایک دوسری حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلی دعا والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ آج والدین شاید دعائیں نہیں کرتے اخلاص کے ساتھ، اسی لیے نوجوان اولادوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ سب سے پہلا والد کا، جو والد ہے والدین میں سے
یہاں پر تو یہی مشہور ہے جی، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، کوئی حسن حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ ماں کی دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں فرماتے۔ دنیا کا کوئی ولی، پیر، پیغمبر، امام، محدث، نیک متقی، اس کی دعا کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مستجاب الدعوات ہے وہ ایک انسان کا والد ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہے جو اپنے والد کی دعاؤں کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں قبول فرماتے ہیں، اور تیسرا وہ مسافر جو سفر کی حالت میں۔ اب ہم لوگ سفر میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری لوکل اور پرائیویٹ بسوں میں، گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ فضول مذاق کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نازیبا چیزیں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مسافر جب سفر کر رہا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارے سفر اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی دعا کیجئے گا، میں گھر سے جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، سارا رستہ تو شیطانی کام کرتا جا رہا ہے، اللہ کی حد پار کر رہا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ کام کر رہا ہے، اور تو دعائیں لے کر جا رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ خیر ہوگی۔ اس حالت میں اگر موت آ گئی، اللہ معاف کرے، وہ نافرمانی کی موت ہے۔ یہ گزشتہ ایک نشست میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ جتنی مرضی اچھی زندگی گزارو، اگر مرتے وقت کسی برائی میں مبتلا ہو گئے، اس برائی کا وبال پڑے ہی پڑے گا۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی اور اپنے سفر کو بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ عزیز سامعین، یہ دعا رمضان کی بڑی قیمتی عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت اور ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، حتیٰ یبقی ثلثی اللیل، یہاں تک کہ رات کا الآخر، آخری حصہ، یعنی تیسرا حصہ جو ہے، جو ہمارا سحری کا وقت بنتا ہے آج کل، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر روز نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یدعونی فاستجیب لہ من یسألنی فآتیہ من یستغفرنی فاغفر لہ، جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اس کی پکار کا دعا کا جواب دوں گا، جو کوئی سوال کرے گا، جو چیز مانگے گا، کوئی حرام نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیز، رشتوں کو توڑنا، کوئی مومنین یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیز، یہ چیز نہ مانگی جائے۔ اس کے علاوہ جو چیز اللہ فرماتے ہیں مانگو گے وہ میں عطا کروں گا، اور جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنی آسانی کی بات ہے۔ سحری کے وقت صرف کھانے کی فکر نہ کیا کریں کہ میں ایک خصوصی مقدار کا پانی پی لوں، چائے پی لوں، دہی کھا لوں، اچھی سحری کر لوں، میرا روزہ اچھا گزرے گا۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور ایسی قبولیت کا وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، جو مانگے گا وہ ملے گا، جس چیز کی طلب کرے گا وہ طلب اور خواہش پوری ہوگی۔ تو گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو گناہوں کی معافی مانگ، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت سکھاتے ہوئے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعا هو العبادہ، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ترین عبادت ہے وہ دعا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ پڑھا سورہ غافر کی آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ سے دعا مانگنے میں غفلت کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے جی اللہ ہمیں دے رہا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یستکبرون عن عبادتی، جو دعائیں نہیں نہ مانگتے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے از راہ تکبر انکار کرتے، وہ کبر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گے۔ ایک کلیہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی شخص نے قربت حاصل کرنی ہے، اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ جب تک بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، بندے کا اور اللہ کا تعلق رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ جب وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اللہ بندے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے۔ یہ سورہ غافر کے اندر اللہ کا حکم اللہ کے رسول نے سنایا بیان کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میری عبادت کرے، مجھ سے دعائیں مانگے۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے، روزے رکھ رہے ہو ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے ہو اپنی جگہ، اس کی اہمیت ہے، فرضیت ہے، لیکن اگر دعائیں نہیں نہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تم تکبر کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی 10 راتیں آ رہی ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ، ان راتوں میں اللہ کی محبوب ترین رات ہے طاق رات، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ لگا دیتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، اس سے بہتر ہے کہ تم 1000 مہینے کی عبادت کرو، یعنی کم از کم یہ مقدار بیان کی گئی ہے 1000 ماہ تم لگاتار عبادت کرو، اور لیلۃ القدر کی عبادت اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ اس کے اندر بھی اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ اس رات بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مجھے غالب یقین ہے آپ سب کو آتی ہوگی، ہر سال علماء بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہم اے اللہ تعالیٰ انک عفو، آپ معاف کرنے والے، تحب العفو، آپ معافی کو، درگزر کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے درگزر فرما دیجیے۔ تو گزارش ہے کہ رمضان میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں، دین و دنیا کی بہتری کی، بھلائی کی، اللہ سے استغفار کریں، عافیت مانگیں، دنیا کی آخرت کی بھلائی مانگیں، جنت الفردوس مانگیں، جہنم سے آزادی مانگیں۔ یہ وہ دن اور راتیں ہیں جب اللہ خود دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔